अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। शोरों पर जितने लतीफ़े बने हैं या शायरों ने जितना मजलूम जाहिर किया है, अज़हर मियाँ के मामले में कम अज़ कम ये 100% दुरुस्त था। रोज़ाना अपनी बेगम से उनका झगड़ा होता, रोज़ाना उनकी बेगम बेलन से उन पर मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन हमला करती और वो फ्राई पैन को ढाल बनाकर उस हमले से बचने की कोशिश करते और मुसलसल ताबड़तोड़ हमलों से पसपा होते हुए आखिरकार मैदान जंग से भाग खड़े होते। उनके चारों बच्चे, 2 लड़के 2 लड़कियां, उनको यूं दिफा करते फिर पसपा होते और आखिर में भागते देखकर ठंडी आहें भरते। पहले दिन से अजरा बेगम अजहर मियाँ पर गालिब आ गई थी। बच्चे होने के बाद तो वो उन्हें बिल्कुल भी खातिर में न लाती। बच्चों की तालीम से लेकर शादी तक तमाम फैसले अजरा बेगम ने किए थे या करने थे। अजहर मियाँ की जुर्रत न थी कि अजरा बेगम के सामने दम मारते। ससुराल वालों की मजाल थी जो अजरा की मर्जी के बगैर उनके घर में कदम रखें। सालों बाद कोई ससुराली रिश्तेदार घर चला आता तो अजरा बेगम के रवैये को देखकर शर्मिंदा सा ही रहता। अजहर मियाँ हमेशा इस बात पर हैरान रहे, उन्होंने इस खुरांट औरत से शादी कैसे कर ली थी। उन्होंने तो हमेशा एक खूबसूरत और ताबेदार शरीके सफ़र की चाहत की थी, मगर उनकी सोच के बरक्स किस्मत ने उनका टकराव अजरा से करवा दिया। वो जब भी ये सब सोचती तो बेख्तियार उनके होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती। कॉलेज से निकलकर जब वो यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो उसे एक निराली दुनिया देखने को मिली। कह कहे बिखेरते तलबा व तालिबात, शफीक हसमुख टीचर्स, छोटी छोटी बातों पर दी जाने वाली पार्टियां, हर कोई फिक्रना फाका ऐशकर काका की अमली तफसीर बना अपने आप में मगन रहता। चंद दिनों में ही उसे अपने मतलब के दोस्त मिल गए। वो काफ़ी खुशशक्ल था और सोने पर सुहागा कि उसकी दिल मोह लेने वाली गुफ्तगू। लड़कियों में वो खासा मकबूल हो गया, मगर ज़िंदगी के कुछ उसूल बना रखे थे, इसलिए वो लड़कियों से एक हद तक मेलजोल रखता था। उसने एक इखलाकी हद बना ली थी और उस हद से वो बाहर कभी ना निकला। यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी लड़कियों ने उसकी तरफ पेशकदमी की, मगर उसके उसूल पसंदी की वजह से कोई कामयाब ना हो सकी। यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए हुए उसे 2 माह गुजर चुके थे। उसकी नज़र उस दिन तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती एक लड़की पर पड़ी। वो ठिठक कर रुक गया। इतनी खूबसूरत लड़की उसने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। उसकी मासूमियत पर वो दिलो जान से फरीफ्ता हो गया। उसने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा उसूल तोड़ा और उस लड़की के पीछे रवाना हो गया। ज़मीर ने उसे काफ़ी मलामत किया, मगर वो दिल के हाथों मजबूर था। इतनी देर में वो लड़की भीड़ और यूनिवर्सिटी की भूल भुलैयों में खो गई। पूरा दिन वो सिर्फ उसी के मुतालिक सोचता रहा। उसकी गायब दिमागी को उसके दोस्तों ने भी महसूस कर लिया, मगर तबीयत का बहाना बनाकर उसने उन्हें मुतमईन कर दिया। अगले दिन जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचा तो उसके पेश नज़र सिर्फ एक मकसद था, वो था उस लड़की की तलाश। 2-3 घंटे वो इधर उधर चकराता रहा, मगर वो मिलके ना दी। थक हार के वो अपने शोबे की तरफ चल दिया। वहाँ पहुंचा तो क्लास हो रही थी। दिमागी तनाव से निकलने के लिए उसने मुनासिब समझा कि लेक्चर ही सुन लिया जाए। जब लेक्चर ख़त्म हुआ और वो क्लास से बाहर आने लगा तो वो माहरुख भी क्लास से बाहर निकल रही थी, जिसके लिए उसने तकरीबन पूरी यूनिवर्सिटी छान मारी थी। ओह, तो मोहतरमा अपने ही डिपार्टमेंट की हैं, उसने दिल में सोचा। मगर उस वक्त उसकी खुशी मान पड़ गई जब उसने देखा उस शमा के गिर्द सैकड़ों परवाने जमा हो चुके थे। क्योंकि वो 2 महीने किसी वजह से लेट हो गई थी तो हर कोई उसे अपने नोट्स देने के लिए बेचैन था। हर नज़र उस पर लगी हुई थी। अजीब बात यह थी कि जो कोई भी उससे मिलता उसे यूँ लगता जैसे वो सिर्फ उससे ही मुतासिर हुई है। हर एक से उसकी अलग से अलग थी। जब वो क्लास से निकलती तो उसकी एक झलक देखने के लिए सैकड़ों दीवाने क्लासरूम से कार पार्किंग तक मौजूद होते और वो सबको खुदा हाफिज कहती हुई अपनी कार तक पहुंचती। इसमें उसका काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाता, मगर मजाल है कभी उसके माथे पर शिकन नमूदार हुई हो। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो सबसे एक हद तक बात करती और सबसे मसावी सलूक करती। उसका नाम भी उसकी तरह बहुत खूबसूरत था, गज़ल। उसे यूनिवर्सिटी में आए 2 महीने से ज़्यादा गुजर गए, मगर लड़के तो लड़के, उसने लड़कियों से भी सलाम दुआ से आगे बातचीत नहीं बढ़ाई। उनसे भी वो दूसरों जैसा बर्ताव करती। एक दिन वो खिलाफ मामूल लेट यूनिवर्सिटी पहुंचा। उसने देखा उसके आगे आगे गज़ल जा रही है। पहले तो उसने सोचा कि वो आगे निकल जाए, मगर पहलू में बैठे पापी दिल ने उसे ऐसा करने से रोका। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चलने लगा। 3-4 सीढ़ियाँ चढ़कर वो हाल में दाखिल हो जाते। फिर एक राहदारी से होते हुए वो ऊपरी मंजिल को जाने वाली सीढ़ियों तक पहुँचते।
और उन सीढ़ियों से होते हुए वो क्लासरूम तक जाते। गज़ल सीढ़ियाँ चढ़कर हाल में दाखिल ही हुई थी कि अनवर और उसके दोस्तों ने उसका रास्ता रोक लिया। उनमें से एक फिल्मी अंदाज में आगे बढ़ा और दोनों हाथ दिल पर रखकर बोला, जाने मन हम तीनों तुमसे मोहब्बत करते हैं। तुम हम तीनों की ये मुश्किल आसान कर दो और किसी एक को चुन लो, बाकी दो अपनी तलाश जारी रखें और कोई हमसफ़र पालें। तीनों के चेहरों पर शैतानी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। गज़ल ने बहुत इत्मीनान से तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया। फिर उसकी लात सामने खड़े लड़के की टांगों में पूरी कुव्वत से लगी, जो फिल्मी हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। वो दोहरा होता चला गया। बिजली की सिरत से उसने अपना वजनी हैंडबैग हक्का बक्का खड़े अनवर के मुंह पर इस जोर से मारा कि वो लटकर गिर पड़ा। तीसरा लड़का तो यूं खड़ा था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। गज़ल ने यहाँ बस नहीं की। अब उसके हाथ में पिस्टल नजर आ रहा था, जो उसने ना जाने किस वक्त बैग से निकाला था। अब वो बड़ी महारत से उन्हें दीवार से लगा चुकी थी। उसने वहां से भागने में ही आफियत जानी। इस किस्म की लड़की से आज तक उसका वास्ता नहीं पड़ा था। 3 लड़कों को देखकर तो वो सोच में पड़ गया, मगर गज़ल ने तो तने तनहा उनके हुलिये बिगाड़ दिए थे। सारा दिन वो गमगीन रहा। वो तो मंसूबा बनाए बैठा था कि साफ साफ वो अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और गज़ल को शादी का पैगाम देगा, मगर उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी और रही सही कसर अनवर के सामने के टूटे हुए दांत देखकर पूरी हो गई। सिर्फ वही नहीं, यूनिवर्सिटी के तमाम परवाने उस शमा से दूर भागने लगे, जो सिर्फ अपने हुस्न से जलाती नहीं थी बल्कि दांत भी तोड़ सकती थी। वो गज़ल के आसपास तो रहता, मगर यूं कि उसे खबर न होने पाए। इस दौरान उसने उसके बारे में काफ़ी मालूमात इकट्ठी कर ली। वो एक दबंग रिटायर्ड DIG की बेटी थी। वो और उसके वालिद बुजुर्गवार शहर के एक पोश इलाके में नौकरों के हमरा एक बंगले में क़याम पजीर थे। वो इकलौती थी, वालिदा वफात पा चुकी थी। वो सुबह यूनिवर्सिटी जल्द अज जल्द पहुंचने की कोशिश करता ताकि मोहतरमा की झलक देख सके। क्लास में ऐसी जगह मुंतखब करता कि देखने में आसानी रहे। यूं पहला साल झलकियों की नज़र हो गया, मगर गज़ल के कान पर जूं तक न रेंगी। ना ही वो हिम्मत कर सका कि अपने दिल की बेकरारी से उसे आगाह कर सके। जब फाइनल ईयर के 6 माह गुजर गए तो उसकी बेकरारी हद से बढ़ गई, मगर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। एक दिन यूं ही अखबार पढ़ते हुए उसकी नज़र एक इश्तिहार पर पड़ी तो वो चौंक सा गया। बाबा अमिल काला बंगाली, महबूब आपके कदमों में, हमारे किए गए इल्म का तोड़ करने वाले को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। तमाम पोशीदा अमराज का सरेआम इलाज किया जाता है। एतमाद से तशरीफ़ लाइए, अपनी मुराद पाइए। वो एक पढ़ा लिखा शख्स था, मगर इश्क ने उस वक्त उसको अंधा कर दिया। दिल ही दिल में उसने उस काले बंगाली को आजमाने का फैसला कर लिया। एक शाम वो काले बंगाली के आस्ताने में जा पहुंचा। आस्ताना क्या था? भूत बंगला था। चारों तरफ दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था। न जाने किस मर्द बेजार शख्स ने इस वीराने में वो कोठी तामीर की थी, जो अब तक एक खंडर का मंजर पेश कर रही थी। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उसे एक काला भजंग आदमी नजर आया। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और एक पर्ची उसके हाथ में थमा दी और एक कमरे की तरफ इशारा कर दिया। कमरे में कोई 10 से 15 अफराद मौजूद थे। वो भी एक तरफ बिछी चटाई पर जा बैठा। उसने देखा वहाँ चंद कॉलेज के तालिबे इल्म भी मौजूद हैं। देहाती, शहरी, पढ़े लिखे, अनपढ़, छोटी बड़ी हर उम्र के लोग वहाँ मौजूद थे। उसके आने के बाद भी लोग वहाँ आ रहे थे। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद उसकी बारी आई। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो माहौल में रची पुरस्रारियत से मुतासिर हुए बिना न रह सका। ऐसी पुरस्रारियत जो दिल को जकड़ ले। उसके बदन में चूंटियाँ सी रिंगने लगी। गहरे सिया रंग की दीवारें और खून जैसे सुर्ख रंग की छत अजीब सा मंजर पेश कर रहा था। कार्नस पर सजी इंसानी खोपड़ियाँ, यूं लग रहा था जैसे उन्हें इनाम में जीता गया हो। कमरे में 7 अदद मोमबत्तियाँ जल रही थी और इस सब में सबसे अजीबोगरीज जो चीज़ माहौल को मज़ीद डरावना बना रही थी, वो खुद काला बंगाली था। बड़े हुए गंदे चिकट बाल, न जाने उसने कितने अरसे से उन्हें धोया नहीं था। मैलज़दा नाखूनों के साथ जुड़ी लंबी इस्तख्वानी उंगलियां, जिनमें अजीबोगरीब अंगूठियां पिरोई हुई थी। काले लिबादे में काला शख्स अपनी सुर्ख आंखों से उसे घूर रहा था। वो इस मंजर में खोया हुआ था जब उसकी समातों से काले बंगाली की आवाज़ टकराई। शक्ल तो तुम्हारी अच्छी खासी है जवान, फिर महबूबा क्यों लिफ्ट नहीं दे रही? यूं बगैर बताए अपना मसला बाबा के मुंह से सुनकर वो चल पड़ा। कितनी ही देर वो कुछ बोल ना सका, सिर्फ बाबा का मुंह तकता रहा। वो तो वाकई कोई पहुंचा हुआ अमिल था। बगैर बताए उसका मुद्दा जान लिया था। क्यों, क्या हमने सही नहीं कहा? काले बंगाली ने इस्तफसार किया। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैं इसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। जवाब देते वक्त उसकी आवाज़ में थोड़ी सी कपकपाहट थी, जो इस बात की मजहर थी कि वो काले बंगाली से मुतासिर हो गया है।
काले बंगाली के इशारे पर वो बादब दोजानो होकर बैठ गया। बाबा ने हुंकारा भरा और बोला, लिफ्ट भी देगी और तेरी भी हो जाएगी, मगर ये सब कुछ आसानी से नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें कुछ मुश्किल मराइल से गुजरना होगा। ये सब तुम तभी कर सकोगे जब तुम्हारा इश्क सच्चा होगा। मुश्किल मराहिल का सुनकर उसकी तबीयत मगदर हो गई। वो तो ये समझा था कि बाबा कोई मंत्र पढ़ेगा और गज़ल उसकी हो जाएगी, मगर यहाँ मामला कुछ और था। बादले नख्वास्ता उसने आशिक सादिक होने का सबूत देने के लिए हामी भर ली। उसे हामी भरते देखकर बंगाली बाबा मुस्कुराया और बोला, जवान, जो काम तुम्हें करने को कहे जाएंगे वो अक्लो दानिश से हटकर है। कोई भी होशमंद शख्स उन्हें सरंजाम देने से पहले 1000 मरतबा सोचेगा, मगर इसके बिना चारा भी नहीं। यह सुनकर वो तजब्जुब का शिकार हो गया। अनदेखे खतरात के ख्याल ने उसके दिमाग को घेर लिया। न जाने कैसे हालात से उसका वास्ता पड़ेगा। फिर अचानक उसने तमाम ख्यालात को झटक डाला और बोल उठा, आप मुझे बताएं। बंगाली बाबा कुछ देर सर नीचे किए बैठा रहा, फिर गोया हुआ, मुझे उस लड़की के चंद बाल और बिल्कुल एड़े के नीचे आई हुई मिट्टी चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें हासिल कर लो तो मगरिब के बाद किसी भी दिन मुलाकात कर लेना। खबरदार, गलती की सूरत में तुम जिम्मेदार होगे। बंगाली बाबा ने यह कहकर खामोशी इख्तियार कर ली, जो इस बात को जाहिर कर रही थी कि अब वो वहाँ से चल दे। और उसने यही किया। एड़ी के नीचे से मिट्टी उठाने तक का मामला तो आसान था, मगर गज़ल के सर से बाल तोड़ लाना आसमान से तारे तोड़ लाने के बराबर था। अगले दिन जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचा तो उसकी पूरी तवज्जो गज़ल पर मरकूज थी। वो तकरीबन सारा दिन उसके आसपास रहा। बिलाखिर वो एड़ी के नीचे से मिट्टी उठाने में कामयाब हो गया। अब मसला बाल हासिल करने का था। ऐसी कोई तरकीब उसके जहन में नहीं आ रही थी कि जिससे वो बाल हासिल कर सकता। आधी रात तक वो जागता रहा, कॉफ़ी के भरे भरे मग मैदे में उडेलता रहा और सोचता रहा। उसकी सोच विचार उसके काम आई और एक तदबीर उसे सूझ ही गई। सुबह वो यूनिवर्सिटी जाने की बजाय गाड़ी लेकर गज़ल की गली में जा पहुंचा। गाड़ी के बैक व्यू मिरर से वो मुसलसल दरवाजे पर नजर रखे हुए था। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक बच्चा गज़ल के घर से निकला। उम्र यही कोई 13-14 साल के लगभग होगी। शक्ल सूरत से वो नौकर लग रहा था। उसे देखते ही वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल आया और गाड़ी का बोनट खोल लिया। जब वो लड़का थोड़ा करीब आया तो उसने परेशान होने की अदाकारी की और साथ ही बहुत मौजिबाना अंदाज में बच्चे को एक खाली बोतल थमा दी और उसे पानी लाने को कहा। बच्चा उसकी शख्सियत और लबो लहजे से काफ़ी मुतासिर हुआ और बिला चूंचरा घर की तरफ चल दिया। कुछ ही देर बाद वो बोतल भर लाया। उसने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे एक महंगी चॉकलेट और 100 रुपये का नोट उसकी तरफ बढ़ाया। नहीं साहब, ये मैं नहीं ले सकता। किसी को घर में पता चला तो मेरी खूब पिटाई होगी। बच्चे ने नोट से ज़्यादा चॉकलेट को नदीदा निगाहों से देखते हुए कहा। अरे छोड़ो, घर वालों को कौन बताएगा कि तुम। उसने मुस्कुराते हुए बच्चे से पूछा, जिसके जवाब में बच्चे ने ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। उसे नफ़ी में सर हिलाता देखकर उसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। मैं तो गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, बहुत मुश्किल है कि दोबारा यहाँ से गुजरूँ, इसलिए मेरी तरफ से बेफिक्र रहो। ये कहते हुए उसने चॉकलेट और नोट बच्चे के सामने वाली जेब में ठूंसा और चल दिया। अगले दिन वो फिर वहीं गाड़ी का बोनट खोले खड़ा था। काफ़ी देर बाद लड़का घर से निकला, मगर आज उसे आवाज़ देने की नौबत नहीं आई। वो लड़का खुद उसकी तरफ लपका। साहब, आपकी गाड़ी आज फिर ख़राब हो गई, उसने गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हालांकि देखने में तो नहीं है। लड़के की आंखों में पसंदीदगी थी। पता नहीं यार, इसे यहाँ पहुँचकर क्या हो जाता है। पहले तो इसने कभी ऐसा नहीं किया, आज फिर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जी साहब, मैं हाजिर हूँ, लड़के ने ताबेदारी से कहा। इसकी तार थोड़ी हिल गई है, अपनी जगह पर लाने के लिए मुझे कोई चीज़ चाहिए। कैसी चीज़ साहब, आप मुझे बताएं, मैं ले आता हूँ। तुम सामने वाले बंगले में रहते हो? उसने बंगले की तरफ देखते हुए पूछा। तुम्हारे अलावा और कौन कौन है वहाँ? मजीद पूछा गया। मैं हूँ और मेरे अम्मा अब्बा। बंगले के सारे काम हम संभालते हैं। हमारे साहब और बीबी जी हैं, और बस। लड़के ने उंगलियों पर गिनकर तफसील से बताया। छोटे मियाँ, क्या तुम्हारी बीबी जी का ब्रश मिल सकता है? सिर्फ 2 मिनट के लिए, सिर्फ तार को ठीक करके लौटा दूंगा। बेशक उनका इस्तेमाल शुदा ब्रश ही ले आओ। ब्रश का सुनकर लड़का थोड़ा हैरान हुआ और बोला, ब्रश तो जी मेरे पास भी है, वो ले आता हूँ। हमारे साहब रोज़ मेरे दांत देखते हैं। छोटे लड़के की बात सुनकर बेख्तियार उसका दिल चाहा कि वो अपना सर पीटे, मगर उसने तहम्मुल का दामन हाथ से न छोड़ा और उसको झूठ मूठ इंजन के पास जगह दिखाते हुए बोला, छोटे मियाँ, ये जगह देख रहे हो? इसके लिए मुझे टूथब्रश नहीं बल्कि बालों वाला ब्रश दरकार है, और वो भी लेडीज़।
کیونکہ اس کی بناوٹ خاص قسم کی ہوتی ہے. اگر تم وہ لا سکو تو. لڑکا سوچ میں پڑ گیا. اسے یوں سوچتے دیکھ کر وہ صبر نہ کر سکا اور تھوڑا جھنجھلا کر بولا, واپس کر دوں گا یار, وہ بھی 2 منٹ میں. لڑکا کچھ کہے بغیر گھر کی طرف چل دیا. اس نے اسے پھر یاد دلایا کہ اسے لیڈیز برش ہی چاہیے. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ غزل کا نام لے کر برش منگواتا. لڑکے کے جانے کے بعد اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. اپنی طرف سے اس نے بہترین تانا بانا بنا تھا. پورے وثوق سے وہ پھر بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ نتیجہ اس کی منشا کے مطابق آئے گا. تھوڑی دیر بعد وہ لڑکا واپس آتا دکھائی دیا. اس کے ہاتھ میں برش تھا. اس نے وہ برش لے کر اس کے کانپتے ہاتھوں میں تھما دیا. یہ برش کس کا ہے چھوٹے؟ اس نے برش پکڑتے ہوئے کہا. ہماری بیوی جی کا ہے, لڑکے نے جواب دیا. اس نے غور سے برش کو دیکھا تو چند بال اسے نظر آ ہی گئے. بڑی احتیاط سے نظر بچا کر اس نے وہ بال نکال کر رکھ لیے. برش واپس کر کے اس نے چھوٹے لڑکے کو 100 روپے اور 2 چاکلیٹ تھمائی, اور یہ جا وہ جا. اس کامیابی پر اس کا دل کتے کی طرح اچھل رہا تھا. مغرب کے بعد وہ کالے بنگالی کے آستانے پر جا پہنچا. بابا اسے پہلی نظر میں پہچان گیا اور بولا, آؤ بچہ, ہو گیا کام. ویسے تم نے اپنا کام بہت جلدی کر لیا. کوئی اور ہوتا تو مہینوں بال تلاش کرتا رہتا, مگر ابھی مزید کچھ کام باقی ہے. یہ سن کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا, مگر اب وہ اوکھلی میں سر دے چکا تھا. اب مزید کیا باقی ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا. یہ صرف اسے معلوم تھا کہ ایک بال کے لیے وہ کتنا تناؤ کا شکار رہا تھا. میں تمہیں کل ایک تعویذ دوں گا. تم نے اسے چمگادڑ کے خون میں 3 دن رکھ کر اسے چاندنی رات کو 2 فٹ گڑھا کھدوا کر قبرستان میں دفن کرنا ہے. بس سمجھو تمہارا کام ہو گیا. کالے بنگالی کی بات سن کر وہ سن ہو گیا. چمگادڑ کا خون, قبرستان. خوف نے اپنے پنجے اس کے سینے میں گاڑ دیے. اسے سب سے زیادہ فکر چمگادڑ کے خون کے سلسلے میں تھی. جب اس نے اس بارے میں کالے بنگالی سے بات کی تو وہ 3000 روپے میں چمگادڑ کے خون والا کام اپنے ذمہ لینے پر تیار ہو گیا. اسے تعویذ مل گیا. چند دنوں کے بعد وہ رات آ پہنچی جس میں چاند اپنے جوبن پر تھا. قبرستان کے باہر ایک گھنے درخت کے نیچے جب اس نے گاڑی کھڑی کی اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے. ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا. سناٹا اس قدر شدید تھا کہ پاؤں کے نیچے پتوں کی چرچراہٹ بھی کانوں کو اذیت پہنچا رہی تھی. چاندنی رات تھی اس لیے ہر چیز واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی. قبرستان میں حد نگاہ قبریں ہی قبریں تھیں. شہر کے مضافات میں موجود قبرستان بہت وسیع اور اتنا ہی قدیم تھا. دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں کے ساتھ وہ تیزی سے قبرستان کے وسط میں جا پہنچا. زمین کھودنے کے ہلکے پھلکے اوزار وہ ساتھ لایا تھا. اس نے جلدی سے ایک جگہ منتخب کی اور زمین کھودنے لگا. خوف سے اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے. حالانکہ ہوا میں اچھی خاصی خنکی تھی. قبرستان کی زمین زیادہ سخت نہیں تھی. اسے کھودنے میں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا. وہ جلد از جلد کام ختم کر کے واپس جانا چاہتا تھا. ماحول کی ہولناکی اس پر وحشت طاری کر رہی تھی. خوف کی وجہ سے اس کے بدن سے جان نکلے جا رہی تھی. ابھی کام ہوا ہی تھا کہ اسے ایک بھیانک آواز سنائی دی اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا. اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. خوف کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی. آواز مسلسل تیز ہو رہی تھی اور اس کے قریب آ رہی تھی. چاندنی رات میں تحد نگاہ پھیلی ہوئی قبریں اور بھیانک ڈراونی آواز. غزل, تعویذ, کالا بنگالی, سب کچھ اس کے ذہن سے نکل گیا. وہ بوکھلا کر سرپٹ بھاگا. اتنا تیز کہ وہ اپنی ساری زندگی میں نہیں بھاگا. اس کے فینسی جوتے جو صرف چلنے کے لیے بنے تھے اس بلائے ناگہانی پر احتجاج کیے بنا نہ رہ سکے اور ان میں سے ایک راستے میں داغا دے کر اتر گیا. البتہ دوسرے نے سفر جاری رکھا. جلد ہی وہ قبرستان سے باہر نکل گیا, مگر مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. آوارہ کتوں کا ایک گروہ اس کے پیچھے پڑ گیا تو بدحواسی میں وہ گاڑی کی مخالف سمت بھاگ نکلا. کتے مسلسل اس کے پیچھے تھے. وہ بھی ان آوارہ کتوں سے کتنا بھاگتا, تھک ہار کر رک گیا. اس کا خیال تھا کہ کتے اس پر حملہ کر دیں گے, مگر ایسا نہیں ہوا. اسے رکتا دیکھ کر کتے بھی رک گئے. مسلسل بھونک بھونک کر انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا. جیسے انہیں اس کا رکنا پسند نہیں آیا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ پھر سے بھاگنا شروع کر دے. اس کا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا. ٹانگیں شل ہو چکی تھی. بھونکتے کتوں پر اب اسے غصہ آ رہا تھا. جب اس کے اوسان کچھ بحال ہوئے تو اس نے ارد گرد کا معائنہ کیا. وہ ایک کچی بستی کے قریب پہنچ چکا تھا. ہمت کر کے وہ واپس گاڑی کی طرف چل دیا. چال میں لڑکھڑاہٹ دور سے دیکھنے پر وہ ایک ایسے بھوت کا سا منظر پیش کر رہا تھا جس کو مرنے کے بعد مکتی نہ ملی ہو, اور قریب سے دیکھنے پر وہ شرابی لگ رہا تھا جو رات کو شراب پی کر ٹہلنے نکلا ہو. کافی تگودو کے بعد وہ گاڑی تک پہنچا. گھر پہنچ کر اسے شدید بخار نے آن گھیرا جو 3 دن بعد رخصت ہوا. بچہ وہ جنات تھے
اور یہ انتہائی خوفناک بات ہے۔ وہ بنگالی کے سامنے موجود تھا۔ تمام واقعہ اس کے گوش گزار کرنے کے بعد اس نے یہ بات اسے بتائی تھی۔ مگر آپ نے مجھے اس بارے میں کچھ بتایا نہیں تھا، اس نے سراسیمگی سے کہا۔ ہمیں خود بھی اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا، اور یہ عمل بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ مداخلت کرتے۔ کالے بنگالی کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ تو اب کیا ہوگا؟ ہونا گیا ہے، سارا عمل غلط ہو گیا، دوبارہ سے تمام عمل کرنا پڑے گا، اور اوپر سے جنات کی مصیبت بھی گلے آ پڑی۔ کالے بنگالی نے پریشانی سے کہا۔ کیا مطلب؟ مجھے پھر قبرستان جانا ہوگا؟ اس نے جھنجھلا کر کہا۔ اب وہ مزید کسی قسم کی مہم جوئی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ نہ صرف قبرستان جانا پڑے گا، مسلسل 3 منگل تک 3 کالے بکرے بھی صدقہ دینے ہوں گے، ورنہ قبرستان والے جنات تمہارا جینا دوبھر کر دیں گے۔ یہ سن کر وہ متفکر ہو گیا، حالانکہ وہ ان باتوں پر یقین کرنے کا قائل نہیں تھا۔ گھر جا کر اس نے فیصلہ کیا اب وہ دوبارہ بنگالی کے پاس نہیں جائے گا۔ اس خیال سے وہ مطمئن ہو گیا۔ غزل کے حوالے سے وہ کوئی اور لائحہ عمل اختیار کرنے کے متعلق سوچنے لگا۔ 2 دن تک وہ گھر سے باہر نہیں نکلا۔ تیسرے دن اس کے دوست نوید کا فون آیا۔ طبیعت کی کسل مندی دور کرنے کے لیے وہ نوید کے گھر جا پہنچا۔ مغرب تک وہ اس کے گھر بیٹھا رہا، پھر اس نے اجازت لی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے لیے جیسے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا جو نوید کے گھر کے سامنے کھڑی کی گئی تھی، اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ قریب منظر دیکھ کر اسے متلی ہونے لگی۔ نوید کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہوا۔ اس کی گاڑی میں جا بجا گاڑھا سرخ خون موجود تھا۔ اس خون سے اٹھنے والا تعفن ناقابل برداشت تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گاڑی لاک تھی، شیشے بھی بند تھے، پھر خون کہاں سے آیا؟ نوید بھی صورتحال پر چکرا کر رہ گیا۔ نوید نے کئی بار اس کے متعلق پوچھا، مگر ہر بار اس نے ٹال دیا۔ جیسے تیسے اس نے گاڑی دھوئی اور وہاں سے چل دیا۔ گاڑی سے اب بھی کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ لجلجا خون بار بار اس کے دماغ کے کینوس کو سرخ کر رہا تھا۔ وہ سیدھا گاڑی دھونے والے مرکز پر پہنچا۔ خوب اچھی طرح گاڑی دھلوائی، تب جا کر اسے چین آیا۔ اس دوران کافی رات ہو گئی تھی۔ مرکزی شاہراہ پر تو ٹریفک کافی زیادہ تھی، مگر جب وہ موڑ کاٹ کر ایک ذیلی سڑک پر گاڑی لایا تو سنسان سڑک تھی۔ وہ گھر کے قریب پہنچنے ہی والا تھا کہ ایک زوردار چھناکے سے ونڈ اسکرین ٹوٹ گئی۔ نہ جانے کہاں سے 6-7 پتھر اکٹھے آئے تھے جنہوں نے ونڈ اسکرین کو چکنا چور کر دیا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے گاڑی پر قابو پایا، مگر رکا نہیں اور مزید تیز رفتاری سے وہاں سے نکل گیا تاکہ مزید پتھر نہ آ جائیں۔ اگر ایسا ہو جاتا تو وہ شدید زخمی ہو سکتا تھا۔ جلدی سے وہ گھر پہنچ گیا۔ گاڑی کو اس حالت میں دیکھ کر چوکیدار سٹپٹا گیا، مگر منہ سے کچھ نہ بولا۔ اس نے گاڑی کھڑی کی اور اپنے کمرے میں جا کر بغیر کچھ کھائے پیے بستر پر دراز ہو گیا۔ اب وہ کالے بنگالی سے ملنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ صبح وہ کالے بنگالی کے آستانے پر جا پہنچا۔ تو ہماری بات کو تم نے دیوانے کی بڑھ سمجھا تھا، نتیجہ دیکھ لیا تم نے؟ کالے بنگالی نے اسے دیکھتے ہی طنز سے کہا۔ مجھے پہلے واقعی یقین نہیں آیا تھا، اس نے شرمندگی سے اعتراف کیا۔ مگر اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ میں تو مصیبتوں کا شکار ہو گیا ہوں، رات بھر میں خوف سے کروٹیں بدلتا رہا۔ گھبراؤ نہیں بچہ، کالے بنگالی کا ہاتھ تمہارے سر پر ہے، کالے بنگالی نے پرجلال لہجے میں کہا۔ مگر یاد رکھو، اگر تم نے اس مصیبت کا سدباب ہماری ہدایت کے مطابق نہ کیا تو یہ حملے بڑھتے جائیں گے۔ اس بات نے اسے مزید خوفزدہ کر دیا۔ میں تیار ہوں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے، بس خدارا مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دلا دیں۔ تمہیں 3 کالے بکروں کا انتظام کرنا ہے، پورے بدن پر ایک بھی سفید بال نہ ہو۔ ہر منگل کو ایک بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت رات کو اسی قبرستان میں پہنچانا ہے۔ تمہیں اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا، مگر بکرے بالکل ہماری بتائی گئی شرائط کے مطابق ہونے چاہیے۔ قبرستان کا سن کر اس کی گگی بند گئی۔ کوئی اور حل نہیں نکل سکتا کیا؟ اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ حل تو یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ کہیں تمہیں بکرے خریدنے میں دقت تو نہیں؟ کالے بنگالی نے چونکتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، اس نے سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے کہا۔ دراصل میں قبرستان نہیں جانا چاہتا۔ اس کی بات سن کر بنگالی بابا نے ایک بھیانک قہقہہ بلند کیا اور کہا، جاؤ جوان، تم صرف بکرے لے آؤ، باقی کام میں کر لوں گا۔ بنگالی کی بات سن کر وہ اتنا خوش ہوا کہ اسی وقت بکروں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ منگل میں 3 دن باقی تھے۔ 2 دن سر توڑ کوشش کے بعد بھی اسے کالے بنگالی کی شرائط پر پورے اترتے بکرے نہ ملے۔ آخر تھک ہار کر وہ دوبارہ آستانے میں جا پہنچا۔ کالے بنگالی نے کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ مصیبت بھی اپنے سر لے لی۔ اسے 20,000 روپے فی بکرا جمع کروانے پڑے اور یوں جان چھوٹ گئی۔ اس نے پہلی مرتبہ کالے بنگالی کے غلیظ ہاتھوں کو بوسہ دیا اور وہاں سے چل دیا۔ جاتے جاتے بنگالی بابا نے اسے
کل آنے کو کہا اور ساتھ ہی محبوبہ والے مسئلے کے حل ہونے کا اندیا دیا۔ اگلے دن وہ بہت بےتابی سے آستانے پر حاضر ہوا۔ وہ بنگالی بابا کا دل سے معتقد ہو چکا تھا۔ بنگالی بابا سے اس کی بےتابی چھپی نہ رہ سکی۔ بچہ، اس مرتبہ ایک بہت نادر نسخہ میرے ہاتھ لگ گیا ہے بھی بہت ہی آسان اور مجرب۔ بنگالی بابا نے اسے خوشخبری سنائی۔ مگر یقین رکھو تبھی کام دے گا۔ میں آپ پر یقین نہیں کروں گا تو کس پر کروں گا؟ آپ جلدی سے نسخہ بتائیے۔ وہ جلد از جلد نسخہ حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ تو پھر سنو، خارپشت کی ریڑھ کی ہڈی میں موجود گودے سے تیار کیا گیا یہ نسخہ بہت قیمتی ہے۔ دنیا میں بہت کم لوگ اس کے متعلق جانتے ہیں۔ بہت مشکل سے یہ ہمارے ہاتھ آیا ہے، مگر اسے وہی استعمال کر سکتا ہے جو اس کا مالک ہو، اور مالک بننے کے لیے تمہیں 3,335 روپے ہمارے حوالے کرنے ہوں گے۔ اتنی رقم کا سن کر اس کے چہرے کے تاثرات میں تغیر آ گیا جو بہت معمولی تھا، مگر بنگالی بابا کی کائیاں نگاہوں میں سب آ گیا۔ جب بنگالی بابا بولا تو آواز میں غصے کی موجودگی کو صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس نے بولنا شروع کیا، اور شاید تم مجھے کوئی لالچی عامل سمجھتے ہو۔ اگر ایسا ہے تو تم نے بہت بڑی بدگمانی کی۔ کیا کریں، ٹھگوں نے اس کام کو اپنا لیا ہے۔ تمہارا کوئی قصور نہیں، تم جا سکتے ہو۔ وہ یہ سن کر بوکھلا گیا، کیونکہ کچھ بدگمانی تو اسے ہوئی تھی، مگر یوں بنگالی بابا رد عمل ظاہر کرے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے بے اختیار بنگالی بابا کے ہاتھ پکڑے اور بولا، نہیں، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ میں تھوڑی دیر میں پیسے لے کر حاضر ہوتا ہوں، اور اٹھ کر وہاں سے نکل آیا۔ اس نے واپس آ کر پیسے بنگالی بابا کو پکڑائے اور اس نادر نسخے کا مالک بن گیا۔ کالے بنگالی نے نسخہ استعمال کرنے کا جو طریقہ بتایا تھا وہ بہت عجیب، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کافی مکروہ تھا۔ اسے سب سے پہلے 2 مکھیاں شکار کرنی تھی، ایک نر اور ایک مادہ، اور یہ کام منگل کو کرنا تھا۔ نر مکھی کی یہ پہچان تھی کہ وہ ہمیشہ جھپٹتی ہے، اور مادہ مکھی وہ ہے جس پر نر مکھی جھپٹے۔ اس عجیب منطق کے بارے میں وہ کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ اسے تو کالے بنگالی کی بات پر عمل کرنا تھا۔ شکار کی گئی مکھیوں کو 1 ہفتے تک سکھانا تھا، پھر انہیں پیس کر جو سفوف کالے بنگالی نے دیا تھا اس میں شامل کر کے آنکھوں میں لگانا تھا۔ اس نے لفظ بلفظ ہدایت پر عمل کیا۔ صبح اس نے سرمے جیسا سفوف لگایا اور یونیورسٹی جا پہنچا۔ ہر کوئی اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کناروں سے انتہائی سیاہ اور اندر سے سرخ تھی۔ وہ کافی ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا کالا پن اس کے لیے بھی واضح تھا کہ اس کی رنگت کافی سفید تھی۔ وہ لوگوں کی پرواہ کیے بنا غزل کو تلاش کرتا رہا۔ ادھر ادھر بھٹکتے بھٹکتے چھٹی کا وقت ہو گیا۔ اب اس کی آنکھوں میں ہلکا ہلکا درد شروع ہونے لگا۔ آنسو تھے کہ مسلسل نکلے چلے جا رہے تھے۔ آنسوؤں کا ایسا تانتا بندھا ہوا تھا کہ اسے دیکھنے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اچانک اسے دور سے غزل آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ تیزی سے غزل کی طرف بڑھا۔ اچانک سامنے آنے والے بینچ سے وہ ٹکرا گیا۔ درد کی ایک شدید ٹیز گھٹنے میں اٹھی۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بھیج لی، اور یہ بات اس کے لیے بہت مضر ثابت ہوئی۔ درد کی ایک شدید لہر اٹھی اور اس نے پورے دماغ کو گھیر لیا۔ وہ غزل پکارتا ہوا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آنکھوں پر شدید بوجھ تھا۔ اس نے بے اختیار آنکھوں کو چھوا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی موجود تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ 1 ہفتے تک اس کی آنکھوں پر پٹی موجود رہی، کیونکہ اس کی آنکھیں بہت زیادہ متاثر ہوئی تھیں۔ ڈاکٹروں نے وہ سرما اس کی جیب سے برآمد کر لیا تھا۔ کیمیائی تجزیے کے مطابق وہ آنکھوں کے لیے انتہائی نقصان دہ تھا اور مکمل اندھے پن کا سبب بننے کی پوری صلاحیت رکھتا تھا، مگر انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس جیسے پڑھے لکھے شخص نے اسے استعمال کیوں کیا، اور پورا دن اسے لگا کر یونیورسٹی میں پھرتا رہا۔ درد برداشت کرتا رہا، مگر کوئی سدے باب کیوں نہیں کیا۔ وہ کینٹین کے پاس گرا تھا، جہاں اتفاق سے غزل کے سوا کوئی موجود نہیں تھا، اور وہی اسے اٹھا کر لائی تھی۔ غزل گاڑی لے کر وہاں جا پہنچی جہاں وہ گرا تھا، گھسیٹ کر اسے گاڑی میں ڈالا اور سیدھا اسپتال پہنچا دیا۔ اور صرف یہی نہیں، وہ مسلسل اس کی عیادت کے لیے بھی آتی رہی، اور یہ سب اسے نوید نے بتایا تھا۔ اگر غزل تھوڑی سی دیر کر دیتی تو وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو جاتا۔ آپ نے بے ہوشی میں ایک ہی تکرار لگا رکھی تھی، غزل میں تمہارے بنا زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیا یہ سچ ہے؟ غزل اس کے سامنے بیٹھی اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پٹی کھل چکی تھی اور وہ حیرت سے بت بنا غزل کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کو ہوش آ گیا۔ وہ اچانک بولا، ہاں یہ سچ ہے۔ یہ سن کر غزل یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ یہ دیکھ کر بوکھلا گیا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، پھر کچھ سوچ کر رکی اور بولی، تو اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھجوا دیجیے گا، مگر یاد رہے یہ فیصلہ آپ کو مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ اس پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔
یوں ہنسی خوشی دونوں کی شادی ہو گئی، یعنی اظہر میاں کی شادی غزل سے ہو گئی۔ جی ہاں، یہ اظہر میاں ہی کی کہانی ہے۔ غزل کا پورا نام نکاح والی رات اظہر میاں کو پتہ چلا، عذرا غزل۔ شادی کے بعد غزل نے عذرا کہلوانا پسند کیا۔ نکاح کے دوران ایجاب و قبول کے وقت عذرا غزل نے اظہر میاں سے اتفاق کیا۔ وہ دن اور آج کا دن عذرا کا اظہر میاں سے ہمیشہ اختلافی رہا۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کالے بنگالی کا انجام بہت بھیانک ہوا۔ موصوف نے ایک پولیس انسپکٹر کو مرید بنا لیا، اس کو بھی قبرستان بھیجا۔ جنات نے اس پر بھی حملہ کیا، مگر وہ ڈرا نہیں اور اس کی فائرنگ سے 2 جن زخمی ہو گئے۔ وہ انہیں پکڑ کر تھانے لے آیا۔ دراصل وہ انسپکٹر جعلی عاملوں کو پکڑنے کی مہم پر تھا۔ وہ ضرورت مند بن کر کالے بنگالی کے پاس پہنچا تھا۔ ان 2 جنوں سے جب تفتیش کی گئی تو کافی حیرت انگیز انکشافات سامنے آئے۔ کالے بنگالی نے بہروپیوں کا پورا گروہ پالا ہوا تھا، جو بوقت ضرورت انسانوں کو ڈراتے تھے۔ لوگوں کے گھروں میں خون پھینکنا، ان پر پتھراؤ کرنا اور مختلف طریقوں سے ڈرانا تاکہ بنگالی پیسہ بٹور سکے۔ ان تمام ثبوتوں کے باوجود کالا بنگالی صاف بچ نکلا۔ اس کی پہنچ بہت اوپر تک تھی، مگر پھر وہ ایک غلطی کر بیٹھا۔ اس نے ایک عاشق کو ایک نادر سفوف فراہم کیا اور اسے اپنی محبوبہ کو کھلانے کے لیے کہا۔ جو عاشق موصوف نے سارا کا سارا ایک ہی دفعہ کھلا ڈالا تاکہ وہ بھی عشق کی راہوں کی مسافر بن جائے، مگر سفوف نے یہ اثر کیا کہ محبوبہ صاحبہ راہی ملک عدم ہو گئیں۔ ان کی روانگی کے بعد عاشق صاحب نے اپنے سر میں پستول سے سوراخ کر ڈالا اور محبوبہ کے پیچھے روانہ ہو گئے، مگر جانے سے پہلے وہ کالے بنگالی کے سینے میں 2 سوراخ کرنا نہیں بھولے تھے۔ آج کل حضرت کالے بنگالی کی قبر پر دھمال ڈالا جاتا ہے۔ لوگ ان کی قبر سے فیض و برکات سمیٹتے ہیں۔ ان کا گدی نشین لوگوں کو صرف تعویذ عطا کرتا ہے، سفوف وغیرہ سے اجتناب برتتا ہے تاکہ اس کا انجام بھی اپنے مرشد کی طرح نہ ہو جائے۔ کہانی بھی باقی ہے۔ وہ یوں کہ اظہر میاں کا آج بھی یہ ماننا ہے کہ انہیں غزل صرف اور صرف کالے بنگالی کی وجہ سے ملی ہے۔ پچھلے 25 سالوں سے وہ بیگم عذرا غزل کی زبان بندی کے لیے مختلف عاملوں کے ہاں چکر لگا رہے ہیں اور ابھی تک وہ مایوس نہیں ہوئے۔ آج کل وہ ایک گوڈے شاہ کے مرید ہیں اور اس دفعہ ان کو مکمل امید ہے کہ وہ غزل کو اپنا تابع دار بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوستو، آپ بھی دعا کیجئے کہ ایسا ہو جائے۔ دوسرا خاص پراسرار قصہ۔ کاظمی صاحب، یہ کیا ہے؟ میں نے کاظمی صاحب کے سامنے جا کر کافی رکھائی سے کہا تو کاظمی صاحب نے ایک دم اپنا موبائل میز پر رکھا اور میری طرف متوجہ ہوئے۔ کیا ہوا عقیل؟ خیریت تو ہے؟ ہونٹوں پر شفیق سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مجھ سے بہتر کون جانتا تھا ان کی شاطرانہ مسکراہٹ کو۔ ڈھکوسلا تھی ان کی شفقت۔ پچھلے ماہ میں نے آپ کو منع کیا تھا اور صاف لفظوں میں کہا تھا کہ میرے شوز کا وقت 9 سے 10 کر دیں۔ 10 سے 12 میرے لیے بہت مشکل ہے۔ آپ جانتے ہیں میں کتنی دور سے آتا ہوں۔ 1 گھنٹے سے زیادہ لگتا ہے مجھے گھر پہنچتے ہوئے، اور آپ نے اس ماہ پھر مجھے 10 سے 12 کے شوز دے دیے ہیں۔ کیا کریں عقیل بیٹا، تم ہمارے سپر اسٹار ہو۔ لوگ تمہیں 10 سے 12 سننا چاہتے ہیں۔ تم جانتے ہو تم ہمارے چینل کے سب سے بہترین ہو۔ اب لوگوں کی پسند کا بھی تو خیال رکھنا پڑتا ہے نا۔ کاظمی صاحب نے نہایت پیار اور نرمی سے مجھے لوگوں کی پسند پر لیکچر دے دیا تھا۔ کاظمی صاحب، میں جس وقت بھی آؤں گا لوگ سنیں گے۔ اس ماہ تو چلو ٹھیک ہے، مگر اگلے ماہ ایسا کیا آپ نے تو ابھی سے میری معذرت قبول کریں، کیونکہ میں کسی اور اسٹیشن چلا جاؤں گا۔ مجھے ویسے بھی بہت اچھی آفرز ہو رہی ہیں۔ میں نے بہت کچھ جتایا تھا اور ان کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے سے ان کی آواز آئی تھی، ارے عقیل چائے تو پی لو، مگر میں انسونی کرتا باہر نکل آیا تھا۔ اس بڈھے گنجے شخص پر مجھے بے حد غصہ آیا تھا۔ میرا بس چلتا تو 2 منٹ میں ریڈیو اسٹیشن سے دھکے دے کر نکلوا دیتا، مگر میں بے بس تھا۔ وہ سینئر پروڈیوسر تھا۔ اگر میرے ہزاروں چاہنے والے تھے تو اس کے بھی آگے پیچھے اس کے چمچوں کی فوج تھی۔ دل میں کاظمی صاحب کو برا بھلا کہتا ہوا میں طوفانی رفتار سے اپنی بائک چلا رہا تھا کہ اچانک رکنا پڑا۔ وجہ تھی سامنے ایک دم ہاتھ لہرانے والی ایک حسینہ، جو کہ بائک روکتے روکتے اب تھوڑی پیچھے رہ گئی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، رات کے اس پہر تو یہاں کوئی مرد نظر نہیں آتا، پھر آج یہ لڑکی، اور لڑکی کیا، وہ تو بلکہ پری تھی، سنہری فراق جو زمین کو چھو رہی تھی، سنہرے بال جو ہوائی سرکشی سے اڑ اڑ کر اس کے خوبصورت گالوں پر آ رہے تھے، اور وہ ہاتھ سے انہیں پیچھے ہٹا رہی تھی اور دوپٹہ سنبھالتے ہوئے میری طرف آ رہی تھی۔ جب تک وہ میرے پاس پہنچی میں اچھی طرح سے اس کا جائزہ لے چکا تھا۔ جی فرمائیے،
قریب آتے ہی میں نے کہا, آگے تک چھوڑ سکتے ہیں پلیز, اسی روڈ پر جہاں آپ جا رہے ہیں. میں جو اس کے حسن کا معترف ہو چکا تھا, اس کی آواز سن کر مبہوت ہو گیا. کسی لڑکی کی اتنی مترنم خوبصورت آواز کہاں سنی تھی, شہد سے میٹھی آواز. دل چاہا کہ وہ گھنٹوں بولے اور میں سنتا رہوں. وہ میرے جواب کی منتظر تھی. اس کی نظریں مجھ پر مرکوز تھیں. تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہوا تو میں ہوش کی دنیا میں واپس آیا. آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے سوال پوچھا تو اس نے مسکرا کر کہا, وہ میں وہاں NGO میں کام کرتی ہوں. اس نے انگلی سے مجھے بتایا تو میں نے گردن پیچھے موڑ کر دیکھا. سڑک سے تھوڑے فاصلے پر ایک بلڈنگ موجود تھی. ہم لوگ خواتین اور ان کے حقوق اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. اسی سلسلے میں آج کل کام بہت زیادہ ہے اور میں لیٹ ہو جاتی ہوں, ورنہ تو میں شام میں ہی اپنے گھر چلی جاتی تھی. کافی دیر سے یہاں کھڑی ہوں مگر نہ تو کوئی رکشہ نظر آیا اور نہ ہی کوئی ویگن یا بس, صرف آپ نظر آئے ہیں. بات مکمل کی اور مجھ پر اپنی نظریں مرکوز کر کے خاموش ہو گئی اور میرے جواب کی منتظر تھی. پہلی بات تو یہ کہ یہاں رات کیا بلکہ دن کے وقت بھی کوئی سواری مشکل سے نظر آتی ہے. میری بات سنتے ہی اس کے چہرے پر خوبصورت مسکان پھیلی. بہت پتہ ہے آپ کو ان راستوں کا؟ جی ہاں, بہت خاک چھانی ہے ان راستوں کی, اور پھر رات کو بھی اسی راستے سے جاتا ہوں. بہت سے لوگوں نے منع کیا مگر کیا کروں, یہاں سے گھر پونے گھنٹے میں پہنچ جاتا ہوں. اگر دوسرے راستے سے جاؤں تو 2 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت لگتا ہے. اور میرا خیال ہے اب چلیں, آپ کو بھی دیر ہو رہی ہے. وہ میری بات سنتے ہی شکریہ کہتی میری بائک پر بیٹھ گئی اور صرف 15 منٹ بعد ہی اس کی دلنشین آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی. بس یہاں روک دیں. میں نے فوراً بائک روکی اور حیرت سے ارد گرد اور پھر اسے دیکھا جو اتر کر میرے پاس کھڑی تھی. یہاں ویرانے میں نے حیرت سے اس کے خوبصورت چہرے کو بغور دیکھا. ویرانہ تو ادھر ہے جناب, ادھر دیکھیں. وہ پیپل کے جو درخت ہیں ان کے پیچھے تو پورا جہاں آباد ہے. اس نے شوخ لہجے میں انگلی سے اشارہ کر کے مجھے پیپل کے پیڑ دکھائے جہاں قطار کی قطار میں سر اٹھائے اور گھنا اندھیرا پھیلائے کھڑے تھے. آپ کے شہری علاقے سے بھی زیادہ رونق ہوتی ہے ہمارے اس چھوٹے سے علاقے میں. اس کی نیلی آنکھوں میں ایک چمک تھی. میں تو دیکھتا رہ گیا. وہ شکریہ بولتی پیپل کے پیڑوں کی طرف چلتے چلتے اندھیرے میں گم ہو گئی تو مجھے احساس ہوا عقیل کے بچے گھر بھی جانا ہے. میں نے بائک کو گھر کی طرف دوڑانا شروع کر دیا اور 10 منٹ میں اپنے گھر پہنچ گیا. پہلے تو گھر پہنچتے ہی سو جاتا تھا مگر آج تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی. بار بار خوبصورت چہرہ آنکھوں میں سما جاتا. ایک زبردست نظم میں نے نیلی آنکھوں پر لکھ ڈالی, تب بھی دل نہیں بھرا. اگلے دن شو 5 منٹ پہلے ختم کر کے میں گھر کی طرف بھاگا. دل میں ہزار ہاتھ دعائیں مانگتا میں محو سفر تھا کہ وہ مجھے مل جائے, اور میری دعائیں قبول ہوئیں. سفید فراق پہنے وہ پری چہرہ اسی جگہ کھڑی تھی جس جگہ کل کھڑی تھی. میں اس کے قریب پہنچ کر رک گیا. وہ خوبصورت مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے آ کر میرے پیچھے بیٹھ گئی. آج اتنی دیر کیوں لگا دی, آپ نماز پڑھ کر آئے ہیں؟ اس نے مجھ سے پوچھا. نماز تو میں صرف رمضان میں پڑھتا ہوں, ریڈیو میں کام کرتا ہوں, شو ہوتا ہے 10 سے 12, اور آج تو میں 5 منٹ پہلے ہی ختم کر کے آ گیا. میں اپنے جواب کے بعد منتظر رہا کہ وہ کچھ اور پوچھے مگر دوسری طرف مکمل خاموشی تھی. اور پیپل کے پیڑ بھی آ گئے. وہ اتری اور چپ چاپ پیپل کے پیڑوں کی طرف چل دی. نہ شکریہ نہ مسکراہٹ. میرا دل بے چین سا ہو گیا. گھر پہنچ کر بھی بے چینی سی رہی. اگلے دن پھر وہ وہیں کھڑی تھی. میں نے کسی معمول کی طرح بائک اس کے پاس روکی تو وہ بھی معمول کی طرح آ کر بیٹھ گئی. بائک سے اترنے کے بعد وہ خوبصورت اور شوق انداز سے بولی, اگر آپ آج تھوڑا جلدی آتے تو میں نے سوچا تھا آپ کو اپنے گھر والوں سے ملواتی, مگر آج آپ نے تو اتنی دیر کر دی. ایک ناز سے وہ مخاطب ہوئی تھی اور مجھے لگا میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں. کیا کروں, 12 بجنے سے 5 منٹ پہلے فارغ ہوتا ہوں. پتہ نہیں, مجھے تو لگتا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں. اس نے اسی نازو انداز سے مجھے دیکھا تو ایک کہا میرے ہونٹوں سے برآمد ہوا جس کی آواز اندھیرے میں دور تک سنائی دی تھی. کیا میں تمہیں اتنا نیک لگتا ہوں؟ میں نے اس کے خوبصورت نیلی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے کہا. ہاں جی لگتے ہیں, اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا اور پیپل کے پیڑوں میں گم ہوتی چلی گئی. 15 منٹ کا وہ سفر روز کا معمول بن گیا تھا. اس کا نام نور تھا. وہ میرے دل کا نور بن گئی تھی. میں نے ماں جی سے اس کے لیے بات کی تو انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا. وہ فوراً مان گئی اور اس کے گھر جانے پر اصرار کرنے لگی. میں نے اس کو بتایا تو شرمیلی سی مسکان اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی اور چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا. اس کا ایک ہی اصرار تھا کہ میں تھوڑا جلدی آؤں تاکہ اس کے ساتھ اس کے گھر جاؤں
اور اس کے والدین سے مل سکوں۔ میں نے اس سے کہا، تم وقت بتاؤ، جتنے بجے کہو گی میں آ جاؤں گا، ریڈیو اسٹیشن نہیں جاؤں گا۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ٹھیک ہے، تم 8 بجے یہاں پہنچ جانا، میں بھی جلدی آؤں گی، پھر گھر چلیں گے۔ دوسرے دن حسب وعدہ میں 8 بجے گیا۔ 8 سے 5 منٹ پہلے ہی وہاں پہنچ گیا۔ تھوڑی دور موجود عمارت کی طرف سے آتی دکھائی دی۔ دور سے آتی اذان کی آواز کانوں میں رس گھولنے لگی، اور ساتھ ہی اس کے قدموں کی رفتار دھیمی ہوتی گئی، یا شاید وہ رک گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ مجھ تک پہنچی تھی۔ اتنی دیر لگا دی؟ اس کے آتے ہی شکوہ میرے لبوں پر آیا، وہ اذان، اور اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ میں فوراً بولا، اذان سنتے ہوئے انسان تیز تیز چل بھی تو سکتا ہے۔ میں نے شوق نظروں سے اس حسن مجسم کو دیکھا۔ تم پاگل ہو، تمہیں کیا پتا؟ جواباً وہ بھی شوخی سے بولی تھی۔ اب چلیں؟ وہ بائک پر بیٹھ چکی تھی۔ میں نے تھوڑی دیر تک دیکھا، جب وہ کچھ نہ بولی تو میں نے تنگ آ کر خود ہی بات کا آغاز کیا۔ کیا بات ہے؟ آج آپ بات کیوں نہیں کر رہی؟ وہ تمہیں بتانا تھا کہ آج ابو گھر پر نہیں، اس لیے تمہیں گھر نہیں لے جا سکتی۔ اس کی مدھم آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی تو میرے دل میں جلتے دیے ایک دم بجھ گئے۔ 1 ہفتہ ہو گیا اور تم مجھے گھر نہیں لے کر جاتی۔ گھر دیکھوں گا تو ماں جی کو لاؤں گا نا۔ ایک تو ان کو اب اتنی جلدی پڑی ہوئی ہے کہ روز مجھ سے تمہارا پوچھتی ہیں۔ میری آواز میں تلخی سی آ گئی تھی، جس کا مجھے احساس ہوا تو فوراً چپ ہو گیا۔ بھلا اس پر میں غصہ کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اگر ناراض ہو جاتی تو میں تو پاگل ہی ہو جاتا۔ ناراض نہ ہو، 1-2 دن میں لے جاؤں گی۔ اس کی مدھم سی آواز سنائی دی تو دل میں امیدوں کے 1000 چراغ جل اٹھے۔ بائک روک کر میری نظریں نیچے سڑک پر تھی۔ وہ میرے پاس کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے قدرے خوشگوار انداز میں اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ میری آواز سن کر وہ میری طرف پلٹی اور میں حیران ہو گیا اس کے پاؤں دیکھ کر۔ اس کا چہرہ پیپل کے پیڑوں کی طرف تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے میرے حیران و پریشان چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ کچھ دیر تو مجھ سے بولا ہی نہیں گیا، پھر دل میں خیال آیا کہ میرا وہم ہے، اور اگر نور کو پتہ چلا تو کتنا برا لگے گا اسے۔ میرے چہرے پر خود ہی نرمی چھا گئی اور میں نے محبت سے اسے دیکھا۔ اب اپنے ابو سے ملوا دو پلیز، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے لفظوں میں پیار ہی پیار تھا۔ اچھا جی۔ اس نے بڑی لمبی سانس لی اور پیپل کے پیڑوں کی طرف چل پڑی۔ تیز ہوا زمین سے ٹکرائی، اس کی فراق کو تھوڑا سا اڑایا تھا اور میں سکتے میں رہ گیا۔ اس کے پاؤں میری طرف تھے، یعنی پیروں کے حساب سے تو نور کو میری طرف آنا چاہیے تھا، مگر وہ مخالف سمت یعنی پیپل کے پیڑوں کی طرف جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے دیکھا وہ جا چکی تھی۔ دل میں عجیب و غریب سے وسوسے آ رہے تھے۔ گھر پہنچ کر بھی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جتنا سوچتا اتنا الجھ جاتا۔ میری نور انسان ہے، نور کے بارے میں کچھ غلط میں نے سوچا بھی کیسے؟ میں نے خود کو ڈانٹا۔ اگلے دن حسب معمول میں 12 بجے وہاں پہنچا، مگر وہاں نور نہیں تھی۔ میں بار بار اس بلند و بالا عمارت کو دیکھتا رہا۔ 20 منٹ انتظار کرنے کے بعد میں گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر جا کر بھی دل میں بار بار خیال آتا رہا کہ اس بلڈنگ میں جا کر دیکھ لیتا، ہو سکتا ہے نور لیٹ ہو گئی ہو۔ اگلی رات بھی میں اسی موڑ پر کھڑا تھا، مگر نور وہاں نہیں آئی۔ دل نے کہا اس بلڈنگ میں جا کر دیکھوں، پھر سوچا میرے وہاں جانے سے کوئی اس کے بارے میں الٹا سیدھا سوچے گا۔ لوگوں کو تو باتیں بنانے کی عادت ہوتی ہے۔ اس کے علاقے میں جاؤں گا اور اس کے والد اکرم صاحب کے بارے میں پوچھوں گا۔ ان کا پتہ چل جائے گا تو وہ خود اپنے آپ مل جائے گی۔ یہی سوچ گھر جا کر بھی میرے ذہن پر سوار رہی۔ اگلے روز اتوار کا دن تھا۔ صبح تقریباً 11 بجے میں اپنا سب سے قیمتی سوٹ پہن کر اس علاقے کی طرف روانہ ہوا۔ بائک کو سڑک کے ایک طرف کھڑا کیا اور پیپل کے پیڑوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا۔ گھنے پیپل کے پیڑوں کو پار کر کے میں دوسری طرف گیا تو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ کیسا مذاق تھا! وہاں تو کوئی بستی نہ تھی، بلکہ ایک وسیع و عریض قبرستان تھا۔ کافی دیر تک میں قبروں کو گھور گھور کر یقین کرتا رہا کہ سچ میں میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ حقیقت ہے۔ میں مرے مرے قدم اٹھاتا واپس بائک پر آ کر بیٹھ گیا۔ میری نظریں پیپل کے پیڑوں میں الجھی ہوئی تھی، بائک چلانے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ چند منٹ بعد پشت کی جانب سے آواز آئی، کیا ہوا بیٹا؟ میں نے آواز کی سمت دیکھا تو ایک بزرگ کھڑے تھے، سر پر سفید امامہ اور ہاتھ میں تسبیح تھی۔ کچھ نہیں بابا جی، ایک دوست تو روز یہاں اترتا تھا، میں اس سے ملنے یہاں آیا تو سمجھ نہیں پایا، اصل میں وہ ان پیپل کے پیڑوں کی طرف ہی جاتا تھا۔ آج میں اس سے ملنے یہاں آیا تو ادھر قبرستان ہے۔ کیا قبرستان سے آگے کوئی بستی ہے؟ میں نے امید بھری نظروں سے ان بزرگ کو دیکھا۔ دوست تھا یا تھی؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں گڑبڑا گیا، نظریں نیچی تھی۔ کب ملتا تھا دوست؟
कोई ऐसी बात जो वो रोज़ करता हो। एक और सवाल, मगर उस सवाल ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या बात थी जो नूर रोज़ बोलती थी। एक बात थी जो वो रोज़ बोलती थी। वो मुझसे कहती थी कि तुम लेट हो जाते हो, नमाज पढ़ के आते हो। बेसाख्ता अल्फाज मेरे होंठों से निकले और बुजुर्ग के होंठों पर मायने खेज सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, मगर दूसरे ही पल गायब हो गई। नमाज पढ़ते हो? नहीं। मैंने एक लफ्ज़ में उनके सवाल का जवाब दे दिया। फिर आने से पहले क्या करते हो? कुछ ऐसा जो रोज़ का मामूल हो। रोज़ में ऐसा क्या करता हूँ? मेरी आदत है, मुझे जब भी बाइक चलाना होती है मैं वज़ू करता हूँ और बाइक पर बैठते हुए चारों कुल 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर खुद पर दम करता हूँ। फिर सफ़र की दुआ पढ़कर बाइक चलाता हूँ। बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। बस यही वो तीर बहदफ अमल है जिसने तुम्हें बचा लिया। शुक्र करो अल्लाह ताला का और घर जाओ। इस बात को भूल जाओ और कोशिश करना कि रात के वक्त इस रास्ते से ना आया करो। बुजुर्ग बात पूरी करके चल पड़े और मैं काफ़ी देर वहीं खड़ा रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। घर पहुंचा तो सामने ही वसीम बैठा था। वसीम मेरे ही ऑफिस में काम करता था और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था। वसीम तुम? मैंने ज़बरदस्ती अपने चेहरे के तासुरात को खुशगवार बनाया। जी जनाब, कुछ दिनों से तुम मुझे उलझे उलझे लग रहे थे। आज आंटी ने फ़ोन किया कि क्या ऑफिस में कोई मसला है। 2 दिन से उनका लाडला बहुत परेशान है, बस इसलिए दौड़ा दौड़ा आ गया हूँ। वसीम मुझ पर नज़रें जमाए खुशगवार अंदाज में अपने आने का मुद्दा बयान कर रहा था और मैं इस कदर उलझा हुआ था कि मुझे भी एक दोस्त की अशद ज़रूरत थी। इसीलिए सारी बात वसीम को बता दी। यार उस एनजीओ में जाना चाहिए था। सारी बात सुनते ही वसीम ने मुझे मशवरा दिया, चल उठ अभी चलते हैं। उसने मेरा हाथ थामा और मेरा दिल भी तो यही चाहता था। मैं उसके साथ चल पड़ा। 25 मिनट में हम उस इमारत के सामने थे, मगर वहाँ तो ताला लगा था। अभी हम ताले को और एक दूसरे को देख ही रहे थे कि एक शख्स हमें अपनी तरफ आता दिखाई दिया। क्या बात है जी? आते ही उसने हमसे पूछा। भाई साहब ये एनजीओ। वसीम ने मेन दरवाजे की तरफ इशारा किया। नहीं जी, ये इमारत मुकम्मल ना हो सकी। अगर आपका इरादा यहाँ काम करने का है तो मत करना। बहुत से लोगों को खाया इस इमारत ने। क्या मतलब? मैंने हैरान होकर उस शख्स को देखा। जब से ये इमारत बनना शुरू हुई बहुत से मजदूर गायब होना शुरू हो गए। कुछ की तो आज तक कोई खबर नहीं और कुछ मजदूरों की लाशें पुराने पीपल वाले कब्रिस्तान से मिली। उधर आगे जाएं तो पीपल वाला कब्रिस्तान आता है, वो बहुत भारी है। बात करते करते उस शख्स की आंखें भी फैल गई थी, जैसे वो कोई खौफ महसूस कर रहा था। रात को इस इमारत से किसी औरत की चीखों की आवाज़ सुनाई देती। रात को तो कोई इधर से गुजरता भी नहीं। वसीम ने उसे शुक्रिया कहा और वापसी की राह ली। घर आकर अम्मा को सारी बात का पता चला तो मुझे सख्ती से मना किया कि आइंदा उस रास्ते से ना आया जाया करूं। मैंने भी दिल में इरादा किया कि आज से इस बात को भूलने की कोशिश करूंगा, मगर आज भी वो नीली आंखें मुझे बेचैन रखती हैं। और कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। पहला नाम है सरफराज साहब रावलपिंडी से, अमान साहब हैं सऊदी अरब से, कासिम खान साहब हैं जाफराबाद से, अंकिता साहिबा हैं मुंबई से और इकबाल अली साहब दिल्ली से। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।